نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دشمن سے بھیڑنے کی آرزو مت کرو، جنگ کی یعنی تمنا نہیں کرنی چاہیے جنگ ہو جائے بڑا مزہ آئے گا پھر ہم بتائیں گے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا ہی جذباتی سے ہوتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جنگ ہو جائے نا پھر کتنا یعنی پتہ نہیں ان کو تھرل ہوتی ہے یا کیا کہ پتہ نہیں کتنا مزہ آئے گا۔ کبھی جنگ نہ مانگے، کبھی نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر جنگ ہو جائے، اگر لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ پھر تلواروں کے سائے میں ہی جنت ہے۔ پھر نہیں پیچھے ہٹنا، پھر نہیں ہتھیار ڈالنے، پھر الٹے قدموں بھاگنا نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہمیں کہا گیا کہ جنگیں لڑا کرو بڑا اچھا مزہ آتا ہے، جنگ کیا کرو، ایسے نہیں کہا گیا۔ کہاں پہ ہے یہ حدیث؟ تو کہتی ہے کہ دشمن سے بڑھنے کی آرزو ہی مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ کتنا پیسفل ایک میسج ہے۔ لیکن اگر جب ظاہر ہے جنگ ہوگی تو کون سا ملک ہوگا جو اپنی فوجوں کو کہے گا جنگ ہونا تو پھر اس کے بعد تم بس گر جانا وہیں پہ؟ نہیں، جنگ ہو تو پھر ثابت قدم ہو کے دکھاؤ، کیونکہ اب اگر تم ہتھیار ڈالتے ہو، اگر تم کمزوری دکھاتے ہو تو حق کی پھر شکست ہوگی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ حق پہ ہوتا ہے، اس کی جب کفر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پھر حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، پھر نہیں تم نے پیچھے ہٹنا۔ حتی اذا خنتموہم، حتیٰ کہ جب خوب سختی کر لو ان سے، یعنی خوب خون بہا چکو، خون ریزی ہو جائے، فشد الوثاق، تو پھر پکا کرو بندنوں کو، یعنی رسی سے باندھ دینا۔ یعنی پھر جب خون بہا چکو، جو تمہاری تلوار کے نیچے آئیں، پھر اس کے بعد اب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جذبات میں آ کے دیکھیں۔ یہ بہت ایک بڑا امتحان تھا، آگے بات آئے گی اس کی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ان کے اپنے ریلیٹیوز آ رہے تھے، کسی کے چچا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا۔ آپ سوچیں یہ آسان بات نہیں تھی، اور کہا جا رہا ہو کہ خون بہانا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ٹوٹ رہا تھا ان کے اوپر بدر کی صورت میں، یاد رکھیں۔ تو اچھی طرح خون بہا لو، اللہ کا عذاب ان کے اوپر یہ تو چھوٹا عذاب تھا، ان کے اوپر بجلیاں نہیں گر گئیں، ان کے بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور سب جیسے عاد کے ختم ہوئے تھے، سمود کے ختم ہوئے تھے، قوم لوط جیسے ختم ہوئے تھے، ویسے تو ان کے ساتھ ہوا نہیں۔ یہ تو ان کے اوپر آسان چیز آئی تھی کہ پھر جو خون بہا لو فشد الوثاق، پھر پکا کرو بندن کو۔ یعنی پھر جب قیدی جو تمہیں ملے پھر اس کے بعد فوراً قیدی بنانے کی نہ کرو، پھر اس کے بعد جو رہ جائیں ان کو قیدی بناؤ اور پھر ان کو مضبوط باندھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دیں، یعنی اب جب جنگ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو قیدی ہیں ان کو مضبوطی سے باندھو۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ چاہے تو احسان کرو کہ ان کو فری میں چھوڑ دو، اور چاہے ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ تو یہ دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہو۔ اور جب قید کی حالت میں بھی ہوں گے تو تب یہ نہیں کہا گیا کہ تب قید میں رکھ کے پھر ان کو ٹارچر کرو، پھر ان کو ساتھ برا کرو۔ بلکہ آج تو ایک صحابی کا یہ بعد میں ان کا یہ جو قصہ ایک بات آتا ہے بدر کا ہی ہے غالباً، کہ ان کے پاس جو قیدی تھا اس نے بعد میں خود بیان کیا کہ یہ خود تو کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹی دیتے تھے۔ یعنی اتنا روٹی دینا کسی کو بڑی ایک ڈیلیکسی یا اس زمانے کی ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس گندم وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو اپنے قیدی کو اپنے سے بھی زیادہ اچھا کھلایا
ان کو کس طرح سے انہوں نے رکھا, کیونکہ اس وقت کوئی جیل تو تھی نہیں جہاں پہ سارے قیدیوں کو ڈال دیا جاتا, سب کو کسی کسی کے پاس دے دیا گیا تھا, کوئی اپنے پاس 2 کو رکھے, کوئی 4 کو رکھے, اس طرح سے. تو چاہیے تو ایسے تھا نا کہ بھوکا ہی رکھتے, کیا ضرورت تھی, یہ تو دشمن تھے. اور بدر میں آپ کو پتا ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تھا. پھر تو جب جنگ ختم ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہے, پرزنرز آف وارز کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. احسان کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے, اللہ نے اختیار دیا, اور چاہے تو اس کے فدیہ بھی لے لو. ذالک, یہ بات, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ, یہ بات یعنی یہ ہے حکم جو اللہ کا ہے جنگ کے بارے میں. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ, لَانتَصَرَ مِنْهُمْ, البتہ بدلہ لے لیتا ان سے, یعنی اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا. یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوسری قوموں کے اوپر کوئی جنگیں تو نہیں مسلط ہوئی, ان قوموں کو تو اللہ نے کیا ایک چیخ سے ہی ہلاک کر دیا, وہ جہاں پڑے تھے وہیں پڑے رہ گئے, گھٹنوں کے بل گر گئے. تو اللہ چاہے تو ان سے خود ہی بدلہ لے لے, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ آندھی آئی, اللہ نے کیسے ان سے بدلہ لے لیا, سارے وہیں کے وہیں کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے کر سکتا تھا, لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ, لیکن تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کفار کے ذریعے. یہ کفار کو یہاں لا کر اور ان سے جنگ کرا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے نا, ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس سٹینڈرڈ کا ہے, اس کا سٹینڈرڈ کیا, اس کے ایمان کا کیا حالات ہیں. اچھے حالات میں تو سارے ہی کہہ رہے تھے, اس مدینہ کی بستی میں ہر کوئی کہہ رہا تھا ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں. منافق بھی کہہ رہے تھے, باقی بھی کہہ رہے تھے. پتہ کیسے چلتا کون سچا ہے اپنے ایمان میں؟ جب اللہ کی طرف سے کال آتی ہے تو کون اپنا جان مال سب کچھ لگانے کو تیار کھڑا ہو جاتا ہے, اور کون ہے جو بچاتا ہے اپنے آپ کو. منافقین کے لیے تو بڑا ہی مسئلہ ہو گیا تھا, کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے وہ ایکسپوز ہو جائیں, سب کے سامنے ان کا پول کھل جائے کہ ہم بچ رہے ہیں, ہم نہیں آنا چاہ رہے. تو وہ ادھر ادھر ہیلے بہانے کر رہے ہیں. اور جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی بڑا امتحان تھا, کیونکہ ان کے رشتہ دار سامنے تھے. ابھی تو حالانکہ جنگ کا بھی نہیں جس وقت معاملہ ہوا تھا, اس وقت بھی صرف قافلے کا پیچھا کرنے کی جب بات ہوئی تھی تب بھی منافقین ریلکٹنٹ تھے, ہم کیسے جائیں, ہم کیسے کریں, ہم کیسے آگے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں, فلن یضل اعمالہم, تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال کو. جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں وہ کوئی گھاٹے میں نہیں گئے, ان کا تو شہید کا تو اس کے تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اور یہ جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے خون کا پہلا قطرہ اس کا زمین پہ گرتا ہے, اور ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرتا ہے, ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا, یعنی ان کا اجر محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ. تو ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ کافروں کے ہی لوگ مریں گے, ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی تو کوئی لوگ ہوں گے جن کی جانیں چلی جائیں گی. تو ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا, کیا وہ گھاٹے میں رہ گئے؟ نہیں, ان کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے پھر اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ دیکھو کیسی قدردانی کرے گا ان کے اعمال کی. سَيَهْدِيهِمْ, ان قریب وہ رہنمائی کرے گا, ان کی ہدایت دے گا ان کو. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی. اب وہ تو شہید ہو گئے, ان کو اللہ کیسے رہنمائی کرے گا, کیسے ہدایت دے گا؟ وہ تو جا چکے دنیا سے, اب ان کو کیا ہدایت چاہیے؟ ہاں ہدایت چاہیے, ہاں رہنمائی چاہیے, گائیڈنس چاہیے. کہاں دیکھیں مرنے کے بعد بھی مرحلے بہت زیادہ ہیں.
मौत का मरहला तो एक है ही, कब्र का मरहला, हशर का मरहला, पुरसिरात का मरहला, मीज़ान के मरहले, ये सब मरहले ही है ना। हिसाब किताब की स्टेजेस आएंगे, तो बहुत सारे रास्ते को क्रॉस करके फिर कहीं जन्नत में जाना होगा। उस सारे में अल्लाह रहनुमाई करेगा उनकी, और उनको बेहतरीन हाल में रखेगा, उनके हाल की इस्लाह कर देगा, यानी उन सारी थ्रू आउट अल्लाह ताला उनका हाल अच्छा करेगा। और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे, अच्छे हाल में दाखिल होंगे, उस वक्त उनकी शान ही क्या होगी, सुभान अल्लाह। तो कोई ये ना समझे कि भाई वो उनके साथ लड़के ये इनका नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये तो फिर घाटे में रह गए, हाय बेचारों ने अपनी जानें ऐसे ही गंवाई। नहीं, उनके लिए देखो अल्लाह ताला आगे क्या करेगा, उनको आखिरत के सारे ही मरहले आसान कर देगा। तो मरते तो जो जन्नत में पहुंच जाएंगे, कैसे कि वो जो सब परिंदों के कल्ब में उनकी रूहें होंगी और जन्नत में चरते चुगते फिरेंगे। तो और जब क़यामत आएगी तो तब भी सारे मरहले आसान है। अल्लाह अकबर। वयुदखिलुहुमुल जन्नत, और वो दाखिल करेगा उनको जन्नत में। आरफ़हा लहुम, पहचान करा दी उसकी, लहुम उनके लिए, इस जन्नत की उनको पहचान करा दी गई जो जिसमें उनको दाखिल किया जाएगा। ये जन्नत की पहचान दो तरह से कराई गई। एक तो जब वो दुनिया में थे तो उस वक्त जन्नत की पहचान करा दी गई थी उनको। कुरान में जन्नत के हालात को पढ़ते थे तो वो जान गए थे कि एक जन्नत है, अल्लाह ने तैयार की हुई है इस तरह के लोगों के लिए। दूसरा माना क्या है कि ये उनके लिए पहचान कराई गई जगह होगी, यानी जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको वहां पे अपने घरों की ऐसे पहचान होगी जैसे दुनिया में किसी को अपने घर की पहचान हो, उससे भी ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती को अपने जन्नत वाले घर का उससे ज्यादा इल्म होगा जितना दुनिया में उसे अपने घर का पहचान होती है, जितना उसे मानूस होता है, जितना उसको पता होता है कि ये मेरा घर है। सुभान अल्लाह। जैसे इंसान कहीं पे भी घूम के आ जाए, कितनी भी अच्छी जगह चला जाए, आखिर अपने घर पहुंच के उसको जो सुकून मिलता है ना, वो चाहे वो घर एक कुटिया हो, झोंपड़ी हो, कुछ छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कितनी अच्छी वेकेशन से आ जाए, आप कहते हैं घर आके शुक्र है घर आ गए, जैसे कहते हैं ना शुक्र है घर पहुंच गए। तो घर की अपनी एक कंफर्ट की और एक अपनाइयत की फीलिंग होती है, वैसा इंसान कहीं पे भी फील नहीं कर सकता। जन्नत का जो इंसान का घर होगा, इंसान उससे इससे भी ज्यादा मानूस होगा, इससे भी ज्यादा उसको उसकी जाहिर है कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम जब निकले थे जन्नत से, तो असल तो इंसान का जो घर है वो जन्नत ही है, वापस पहुंच जाएंगे उसी घर में। ठीक है, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया था ना, तो हमारा असली घर तो वही है। असली घर पहुंच के फिर जो करार आएगा और जैसे वहां पे पहचान होगी कि इंसान को बताना कोई बताएगा नहीं ये है तुम्हारा घर, वो उसको खुद पता होगा ये मेरा घर है, और उससे ऐसे मानूस होगा, उसको इसीलिए अच्छा लगेगा, उसको अपनाइयत की जो वो फीलिंग होगी, वो ऐसे नहीं लगेगा कि बस हाँ अच्छा ये मेरा घर है। ये तो जैसे कोई आप होटल में जाते हैं तो एक अजनबी सी जगह होती है, कुछ देर लगती है मानूस होने में, तो ऐसा नहीं होगा कि जन्नत में जाके ऐसी फीलिंग हो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लायो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, यंसुरकुम, वो मदद करेगा तुम्हारी, और युसब्बित क़दामकुम, और वो जमा देगा तुम्हारे कदमों को। अल्लाह की मदद, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, उसको मदद की क्या जरूरत। फिर यहाँ पे क्यों कहा गया इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की। ये आयत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। अल्लाह को कर्ज दे की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला तो तमाम खजानों का खुद मालिक है, अल्लाह को हमसे कर्ज मांगने की क्या जरूरत है। तो बात वो नहीं होती, बात असल में ये उसके अंदर होती है कि अल्लाह ताला उस अमल को इतनी अहमियत देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे है जैसे मुझे कर्ज दे रहे हो तुम, कि अगर तुम दीन के कामों में लगाओगे, अगर तुम सदका जारिया के कामों में लगाओगे, तो ये ऐसे ही अल्लाह को कर्ज देना। तो इस काम को अल्लाह ने बहुत अहमियत दे दी।
مسکین کو کھانا کھلانے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان کہے گا اللہ آپ بھوکے تھے, آپ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دیکھا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. سبحان اللہ. کیا اب یہ اللہ کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے. وہ اللہ کو کھانا کھلانا تھوڑی, اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے, ایسی کمزوریوں سے, ایسی بھوک اور پیاس. لیکن اس کام کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھ کے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ آپ بیمار تھے, آپ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. تو ان کاموں کو اللہ نے اتنی بڑی اہمیت دی. اسی طرح دین کی خدمت کا کام, دین کو پھیلانے کا کام, دین پہ پہلے خود عمل کرنا اور پھر اس پہ جمنا اور اس کو پھر آگے پھیلانا, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی کہ فرمایا یہ میری مدد ہے. جب تم میرے دین کی مدد کرو گے تو یہ ایسے ہے جیسے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. سبحان اللہ. حالانکہ کہاں ہمارے جیسے کمزور لوگ ہیں اور کہاں اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ, لیکن صرف اس کام کی اہمیت کو کہ آپ کو پتا چلے یہ کام کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے, اس کام کی عظمت, اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میری مدد ہے یہ. سبحان اللہ. تو اب دین کی مدد کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دین پہ خود عمل کرنا, جمنا, پھر اس کو آگے پہنچانا. تمام انبیاء اپنی امتوں کو یہی کہتے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا من انصاری اللہ, کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف, یعنی میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کون میری مدد کرے گا. تو انہوں نے کہا تھا حواریوں نے نحنو انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اس کام کو, حق کو غالب کرنے کے لیے کہ دین اسلام غالب ہو, دین اسلام چھا جائے, یہ آگے بڑھے, اس کو آگے پھیلانا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ نہ صرف علماء کا ہے, نہ حکمرانوں کا ہے, نہ کوئی اور کسی خاص بندے کا ہے, یہ تو سب کا فرض ہے. دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا کہ اتباع الحق من ربہم, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حق کا اتباع کرتے ہیں. حق صرف مان کے بیٹھ جانا کہ ہاں یہ حق ہے, ہم جان گئے اس کو, ہم نے مان لیا, پھر کوئی چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ جس چیز کو آپ مان جائیں کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, دل کرتا ہے سب کو ہی بتا دیں یہ بات صحیح ہے, وہ بات غلط ہے, تو مومن تو پھر چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو ہر ایک کو اپنے لیول پر, اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے جتنی اس کی پاور ہے اس کے مطابق دین کو پہنچانے کی کوشش کرنی ضروری ہے. اپنی اپنی جگہ ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے. مرد ہیں تو وہ گھر سے باہر ہیں, جا سکتے ہیں اور گھر سے باہر کام کر سکتے ہیں, اور وہ جہاں جائیں جس بھی فیلڈ میں ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی وہاں پہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اپنے اوپر پہلے تو کریں, یہ نہیں ہے کہ ہم دائیں دین تو بن گئے, اپنے اوپر ہمارے دین پہلے خود آیا نہیں ہے, تو دین کا رنگ اگر ہمیں ہی نہیں نظر آتا تو ہم نے پھیلانا کس چیز کو ہے. وہ کہیں گے پہلے خود تو کر لو, ہمیں کیا تم سچائی کا اور ایمانت داری کا اور اس کا درس دیتے ہو, تم تو خود اس طرح کے ہو. تو پہلے تو سب سے پہلے تو تبلیغ یہی ہے نا کہ ہم انسان اپنے اوپر تو طاری کرے اس کو. دوسروں کے تو ہم اس کو قابل سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے آپ لوگ لے لو, میں نے خود لی نہیں ہوئی تو کیا میرے پیغام کے اندر رہ جائے گا. تو اپنی اپنی بساط میں رہتے ہوئے عورتیں گھروں کے اندر ہیں تو وہ کس طرح سے حق کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر سکتی ہیں, اس کے بارے میں سوچیں. ہم اتنا سا صرف کر کے کہ ہم نماز روزہ اپنا اپنا کر لیں, اپنی زکوٰۃ دے دی, اپنا حج کر لیا, اس تک پہ ہم کافی نہیں اس کو سمجھ سکتے. اپنے اوپر تو کرنا ہی ہے, پھر اپنے گھر والوں تک اس کو پہنچانا ہے, پھر گھر والوں سے آگے اپنے جاننے والوں تک, اپنے میل جول کے لوگوں تک, اپنے دوست احباب تک, ان کو بھی تلقین کرنی ہے, ان کو بھی بتانا ہے. جہاں تک ہمارا سرکل جاتا ہے, جہاں تک ہم آگے ہماری ریچ ہے, ہم جہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں چاہے کہیں ہیں,
وہاں آگے پہنچائیں تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے دین کے غلبے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ پہ دین کو نافذ کیا تھا؟ اپنے گھر والوں تک پہنچایا تھا؟ ان کو تلقین کی تھی؟ ارد گرد والوں کو بتایا تھا؟ اب انسان ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن آگے اس کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اپنا غلبہ تو چاہتا ہے کہ میں اوپر چلا جاؤں, میرے پاس پاور ہو جائے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میں اتنا جمع کر لوں, اتنا کما لوں, اتنا کھا لوں, اتنا بنا لوں. لیکن دین کی کوئی فکر نہ پرواہ نہ کچھ. دین جائے جہاں مرضی, ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس دین کی. ہم خود مسلمان ہو گئے اتنا نہیں کافی؟ اس سے نہیں کام بنتا. اللہ نے پوچھ کرنی ہے میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کچھ ہے بتانے کو آپ کے پاس؟ بس خود کر لیا, بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ نے آپ کو زبان دی تھی, آنکھیں دی تھی, کان دیے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کمپیوٹر کی کوئی ٹیکنالوجی کا پتہ ہو, اس میں آپ مہارت رکھتے تھے, اس سے آپ نے کچھ کیا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال تھا, اس کے ذریعے آپ نے کچھ کیا. ہو سکتا ہے آپ لکھنا اچھا جانتے تھے. کئی لوگ بڑی زبردست, مطلب اس کلاس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ, وہ اتنا زبردست لکھتے ہیں کہ ان کی تحریروں کے اندر ایک جیسے واقعی طاقت ہے. تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے کچھ کیا, اپنی زبان کے ذریعے کچھ کیا, آپ نے اپنے عمل کے ذریعے آگے لوگوں کو متاثر کیا. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں بتانے کو. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. یعنی صرف دین کے لیے ٹائم نہیں تھا, اور باقی چیزوں کے لیے تو تھا. باقی صرف اپنے بننے سنورنے کے لیے بھی تھا, اپنے بچوں کے لیے بھی تھا, اپنے گھر کے لیے بھی. دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. یہ نہیں آپ کو کہہ رہی ہیں اب یہ کوئی باتیں لے کے الٹی سیدھی نہ کوٹ کرتا رہے. کہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے, ہم آدھی بات کو سنتے ہیں, اپنے مطابق ٹویسٹ کر کے آگے بنا لیتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیں سکھاتی ہیں کہ نہ گھر کو دیکھو, نہ بچوں کو دیکھو, نہ شوہر کو دیکھو, بس یہی قرآن پڑھتے رہو اور دیٹ سے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں سکھایا. لیکن ہر ایک کا حق ہے. جہاں گھر والوں کا حق ہے, جہاں آپ کے اور رشتہ داروں کا حق ہے, جہاں شوہر اور بچوں کا حق ہے, وہاں اس دین کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ صرف یہ بات بتانی مقصود ہے. یہ نہیں آپ کو کوئی کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں ہر چیز اور جنگلوں میں نکل کے رہبانیت اختیار کر لیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا. مگر جو نگلیکٹ ہو رہی چیز اسی کا کہا جائے گا نا. آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی ہیں مثلاً کہ آپ بچوں کو پھینکے چھوڑتی ہیں, تو وہ یہی کہیں گی نا کہ آپ دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہی ہیں کہ بچوں کا خیال کرنا لیکن شوہر کو چھوڑ دینا, بچوں کا خیال کرنا لیکن ماں کو چھوڑ دینا, بچوں کا خیال کرنا لیکن اپنی اور باقی ذمہ داریاں چھوڑ دینا. یہ نہیں کہہ رہی. جو وہاں پہ آپ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو, اسی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے نا. اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقی کوئی حقوق ادا کرنے ہی نہیں ہیں, وہ آپ اس سے فارغ ہو گئے. جہاں دوسرے حقوق ہیں, اسی طرح اس دین کا بھی حق ہے ہمارے اوپر, جس نے ہمیں راہ دکھائی ہے, جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا. اس قرآن کا بھی حق ہے ہمارے اوپر, جہاں اور لوگوں کے حق ہے. ہمیں سب کے حق یاد رہتے ہیں, ایون یہاں تک کہ ہمیں اپنے دوستوں کے حق یاد ہیں کہ دوست ہے نا کیا کریں, دوست کی بات تو ماننی پڑتی ہے, پھر اس نے کہہ دیا تو اب مجھے کرنا ہے. لیکن اگر نہیں حق یاد تو قرآن کا نہیں یاد, اس دین کا نہیں یاد, جس نے ہمارے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کی ہے. جو دین جنت کی طرف لے جانے کا راستہ دکھا دے, اس سے زیادہ بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کو سنوار دے, اس سے بڑی بھلائی کی چیز کیا ہو سکتی؟ کیا پھر اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کو وقت دیں, اس کے لیے بھی کوئی کوشش کریں, اس کو پہنچانے کی بھی آگے کوئی محنت کریں, اس کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں. اور جو کرے گا ایسا ینصرکم, یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ نے اس کام کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے. اگر اللہ آپ کو چن لیتا نا اس کام کے لیے, تو اپنی خوش نصیبی سمجھیے اور یہ جان لیں کہ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں نا ہمارے کام بکھر گئے, ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے. آپ اللہ کی مدد شروع کر دیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو, آپ اللہ کی مدد شروع کر دیں. آپ کے کام سمٹ جائیں گے. اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں پہ آپ کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے کام ہوتے کیسے جاتے ہیں.
وقت میں برکت کیسے پڑ جاتی ہے. یہ آپ جب یہ کام کریں نا پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کیسے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ پھر پتہ چلتا ہے اللہ یہ تیری مدد ہے. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور اللہ کی تعریف میں جتنی بیان کروں کم ہے کہ سبحان اللہ کوئی چیز میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اچھا یہ والی چیز ہے یہ کہاں ہوگی, مجھے بالکل نہیں کوئی یاد ہوتا کہ میں نے کدھر یہ پڑھی تھی یا کیا. تو میں اپنی ایک کتاب ایسے کھولتی ہوں اور سامنے وہ چیز آ جاتی ہے اور میں دنگ رہ جاتی ہوں کہ یا اللہ اتنی کتابوں کو میں دیکھتی اور ان کو کھولتی اور ان کے اندر ڈھونڈتی, تو نے کیسے مدد فرمائی. سبحان اللہ. اور کوئی کام ایسے اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے. واقعی اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے, بے دلی کے ساتھ نہیں, مارے باندھے کی نہیں, شوق کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ, تو پھر دیکھیے کہ اس میں جو حصہ ڈالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. جب آپ اللہ کے دین کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ جما دے گا تمہارے قدموں کو, یعنی تمہارے قدم بھی ڈگمگانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا. مرتے دم تک ہماری خواہش ہوتی نا اللہ مرتے دم تک جما کے رکھنا ہمیں, اللہ تمہیں جما دے گا. اگر تم اس طرح اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہیں جما دے گا, اللہ تمہیں ثابت رکھے گا. سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے, قبر میں بھی ثابت رکھتا ہے. تو وہاں پہ بھی انسان قبر کے سوال و جواب میں بھی ڈگمگا سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ثابت قدمی دے گا, وہاں پہ بھی مدد فرمائے گا. پھر دنیا میں بھی مشکلات کے باوجود دین پہ چلنا آسان اللہ تعالیٰ فرما دے گا اگر تم مدد کرو گے. اور اگر تم نہیں مدد کرو گے تو یقین کرو اللہ کے دین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دین کو تو غالب رہنا ہی ہے اور غالب آ کے رہنا ہے. ایک دن اللہ کا یہ دین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے کہ سبحان اللہ یہ اللہ کا دین ہر کونے خدرے, ہر جھونپڑی, ہر مکان میں داخل ہو کے رہے گا, ہر جگہ پہنچ جائے گا. یہ دین اس نے تو پہنچنا ہے. پھر ہمارا تو حصہ اگر اللہ ڈلوا دے اس کے اندر تو ہماری خوش نصیبی ہے, بس یہ ہے. اور اس کوشش کے اندر اس زمانے میں اس کوشش کرتے کرتے اگر ہم مر جائیں تو ہماری خوش نصیبی ہے. چاہے ہم دیکھیں نہ اس کا غلبہ, اس کو گھر گھر داخل ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں یہ موقع آئے ہی نہ, لیکن تب بھی ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جتنی میں کوشش کر سکتی تھی میں نے کر رکھی. آپ کمانے کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہیں نا, آپ اور اپنے آپ کو سنوارنے کی بھی تو کوششیں کرتے ہیں نا. اگین میں یہ نہیں کسی کو کہہ رہی نہ کرو یہ, لیکن جیسے ہم دوسری کوششیں کرتے ہیں کیا اس کے لیے نہیں کوشش کریں گے؟ کیا یہ اتنی فالتو چیز ہے جو پڑی رہے کہیں بھی اور کریں, میں کیوں کروں؟ اچھی چیز کوئی ہو, فائدے کی کوئی چیز ہو جس میں نفع ہو تو انسان دوڑ دوڑ کے اس کو لیتا ہے. یہ اتنا بڑا نفع اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی, تمہارے قدم بھی جم جائیں گے. کیا یہ سودا کوئی نہیں کرنا چاہتا؟ کیا اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہو گے؟ تو پھر اس کے لیے پلان کرو, دیکھو کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اور پھر جب آپ یہ ڈٹرمن کر لو کہ آپ کیا کر سکتے ہو تو پوری اپنی یعنی اخلاص کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پورے دل لگا کے اس کام کرو. یہ نہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والا, اچھا اب میں تو ان کا کام کر رہے ہیں, نہ آپ ان کا کر رہے ہو نہ ان کا کر رہے ہو, نہ کسی ادارے کا, نہ کسی ٹیچر کا, نہ کسی لوگوں کا. یاد رکھو اس کام کو اللہ نے فرما دیا, یہ اللہ کی مدد ہے. کیسے کرو گے آپ؟ کیسے کرو گے؟ اگر اس طرح دل تنگ کر کے کرنا ہے یا سر سے اترنا ہے, کیا مصیبت ہے, میرے اوپر تو اتنا کام ہے, میں ہی بس کرتی رہتی ہوں, کوئی اور کرتا نہیں ہے, اگر ایسے کرنا ہے تو یہ کس قسم کے ہم کام کر رہے ہیں؟ اس کو بوجھ سمجھ کے ہر وقت اس کا شور مچا کے بس میں تو کام ہی بہت کرتی ہوں, میں تو کام ہی بہت کرتی ہوں, میرے پاس تو کام ہی اتنا.
ये नहीं तरीका है। इसके लिए शौक रखो, जितना आप दिल से कर सकते हो, जितना आप खुशी से कर सकते हो। अल्लाह के कामों को किसी की जरूरत नहीं है, यकीन करो। ना मेरे जैसों की, पता नहीं मेरे जैसे तो कितने आए और कितने चले गए, ना मेरे जैसों की, ना किसी और की भी। किसी की हम में से अल्लाह को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। उसके दीन चलता रहेगा। आज तक नहीं चल रहा, 1400 साल से हमको ही चला रहे थे। ये जिंदा है ना, ये दीन चल रहा है ना, और क़यामत तक चलता रहेगा ना, जब तक अल्लाह का इज़्न है। तो वो कोई हमारे जैसों के कंधों पे तो नहीं चल रहा होगा। तो हम नहीं अपने आप को इतनी कोई बड़ी चीज समझे कि हमने ही करना है तो होगा या क्या। हम बस ये समझे अल्लाह तूने मुझे ये ऑनर दिया कि अपने पास नौकरी दे दी मुझे। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ, जैसे लोग दुनिया में और जगहों पे नौकरियां करें ना, मैं अल्लाह की नौकरी कर रही हूँ। वो भी मैं अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह मैं तेरी नौकरी करती हूँ, तूने अब मेरे कामों को संभालना है। जैसे लोग कंपनियों में जॉब करते हैं तो वो कंपनी उनको पे करती है, वो उनको गाड़ी देती है, वो उनके घरों को संभालती है, वो उनको हेल्थ बेनिफिट देती है। अल्लाह सारा मेरा काम तूने करना है, मैं तेरी नौकरी करती हूँ। अल्लाह से फिर मांगे मान के साथ। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि उन्हें इस पर यकीन आता। क्यों बच जाते हो कि मुझे ना कोई काम कह दे, मुझे ना करना पड़ जाए, मेरे पर क्यों डाल दिया, हाय मुझे ही कहते हैं। तो ये तो खुशकिस्मती है, जिसको काम मिल गया, अल्लाह ने जिसको चुन लिया ना, इसके लिए वो खुशकिस्मती है। इससे हम घबराते हैं, इससे दौड़ते हैं, इससे आंख बचाते हैं मेरे ऊपर ना किसी की नजर पड़ जाए, मेरा ना नाम ले लिया जाए। और अगर काम मिल जाए तो फिर भी एक मुसीबतों से करना, फिर भी सर से उतारने वाला काम करना। ये क्या अल्लाह के दीन की मदद ऐसे होती है? घर सजाऊं तो मैं बेहतरीन सजाऊं, अपने आप को सजाऊं तो ऐसा सजाऊं कि मेरा दिल करता है वैसा कोई और भी ना लगे जैसे मैं खूबसूरत लगूं। और अल्लाह के दीन की मदद करने वक्त क्या हाल हो जाता है, तो उसको बिल्कुल ही लो ग्रेड का, बिल्कुल ही ऐसा कि बस सर से उतारने वाला वो काम करना है मैंने। नहीं, इसी तरह अल्लाह के दीन की मदद इस तरह हो सकती जब आप जो अल्लाह के दीन का काम करें उनके बाजू मजबूत करते हैं, जब उनके मददगार बनते हैं, जब आगे काम को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। किसी जगह पर भी आप हिस्सा तो डालें, कहीं तो डालें हिस्सा। खुद नहीं बोल के कर सकते तो कोई बोल रहा है तो उसकी मदद कर दो, मगर अपना हिस्सा डालो ताकि हम कह सकें कि अल्लाह मैंने अपनी कोशिश की थी। कितनी दफा मैंने ये मिसाल दी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अब वो आग जब जलाई गई तो एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी का कतरा लाती थी और डालती थी। तो किसी ने कहा चिड़िया तेरे इतना सा कतरा डालने से क्या फायदा होगा, कोई ये आग बुझ जानी है, इतनी बड़ी आग आसमानों को छू रही थी। उसने कहा मेरी तो चोंच इतनी सी है ना, उसमें इतना सा ही कतरा आता है, कम से कम मैं ये कह सकूंगी कि अल्लाह मेरे पास इतनी चोंच थी, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। तो हमारे पास जितनी बिसात है, हमारी चोंच छोटी सी तो हम छोटा सा हिस्सा डालते, ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हम कम से कम कुछ तो कह सकें कि अल्लाह इस दौर के अंदर हमने कोशिश की थी, अल्लाह हमने अपना हिस्सा डाल दिया। और दूसरी तरफ जो गो थी, छिपकली थी, वो फूंके मार रही थी आग को। उसके फूंके मारने से आग ने और नहीं भड़कना था, लेकिन उसने अपना हिस्सा बातिल में डाल दिया। उसने कोशिश की कि आग और भड़के और तेज हो जाए। तो कोई लोग अपना हिस्सा बातिल में डालते हैं और कोई हक में डालते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारे कदम जम जाएं, अल्लाह हम खुद इस रास्ते पर जमे रहे। हमें अगर फिक्र रहती है हर वक्त कि अल्लाह हम लड़खड़ा ना जाएं, अल्लाह मरते दम तक कायम रखना, तो फिर मदद करो अल्लाह की, तब तुम भी कायम रहोगे। और ऐसा होता है वाकई, वरना इंसान अकेला रह जाएगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे, फिर खुद भी डगमगाने लगोगे। तो इतना काफी मत समझो कि हम मुसलमान हैं।
سورہ صف میں ہے نا یا ایھالذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اپنے آپ کو صرف یہ نہیں میں بس مسلمان ہوں، میرے سے کیا ہوگا، میں کیا کر سکتی ہوں، میرا تو نہیں ذمہ داری. نہیں، مددگار بنو.